السلام علیکم۔ پنجاب کالج کے حوالے سے اس وقت پورے پنجاب میں احتجاج جاری ہیں، لیکن کچھ اہم خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ پچھلے دنوں ایک اینکر پرسن ایس ایس پی شہر بانوں کو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ویڈیو ہے، یہ یو کے کی پولیس آفیسر ہے جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، یہ ان کے گھر میں دیکھیں کیسے گھس رہی ہیں۔ آپ بھی اس ٹیکنیک کو استعمال کریں اور اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ ان کو یہ تو بتانا یاد رہا کہ فیک نیوز پھیلانے، اس سے آگے ان کو مشورے دینے یاد نہیں رہے کہ اگر پاکستان میں کوئی قانون غریب کے لیے نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے وہاں یو کے میں کیسے لاز ہیں وہ بھی بتانے چاہیے تھے۔ اس سے آگے مزید یہ کہ وہاں پہ یو کے میں اگر جب کوئی بھی بندہ پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس یا اس طرح سے، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس پہ یا باقی لوگوں پہ لاٹھی چارج پولیس کی جانب سے نہیں کیے جاتے۔ یہ بھی ان کو بتانا چاہیے تھا، صرف اتنا نہیں بتانا چاہیے تھا کہ گھروں میں گھسا کیسے جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح کی فریڈم آف سپیچ یو کے میں ہے، وہ فریڈم آف سپیچ پاکستانیوں کو یہاں پاکستان میں بھی ملنی چاہیے۔ اب جرنلسٹ کا آپ سب کو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سمینہ پاشا صاحبہ کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف صحافی ہیں جن کو آف ایئر کیا گیا ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے ان کے چینل سے اور کہا گیا ہے کہ آپ نے فلانے بندے کو، سمینہ پاشا صاحبہ نے ایک ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس میں وہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہ بات کی گئی کہ آپ نے اس نام تو انہوں نے مینشن نہیں کیا، اس بندے کو خوش نہیں کیا، تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اپنا صحافت کا طریقہ کار تبدیل کر لیں یا پھر ریزائن کر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ریزائن کرنا بہتر سمجھا کیونکہ سچ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے، اور انہوں نے کی بھی ہے۔ اب اس سے آگے فردر یہ کہ اس وقت چل کیا رہا ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی اسکول کالجز بند ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچویشن کنٹرول بھی ہو جائے۔ ویسے پوری طرح سے حکومت یہ کوشش کری ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کیا جائے۔ حامد میر صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی، اس ٹویٹ میں انہوں نے اسلام آباد کی ایک تصویر شیئر کی جس میں ٹینکس اور پتہ نہیں کیا کیا سڑکوں پہ ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دارالحکومت ہے ہمارے پاکستان کا اور اس کی سچویشن دیکھیں، یہ کوئی بیروت نہیں بلکہ اسلام آباد ہے، یہ ان کا کیپشن تھا۔ پرنسپل جو ہیں کیمپس 10 کی، پنجاب کالج کیمپس 10 کی، وہ مختلف اسٹوڈنٹس کو بٹھا بٹھا کے ان سے یہ وضاحتی بیان دلوا رہی ہیں کہ ہم نے غلطی سے ولاگ بنا لیا، ہمیں پوری طرح سے انفارمیشن نہیں تھی، ہم نے انسٹاگرام کے کچھ گروپس میں ایڈ تھے، وہاں سے ہم لوگ متاثر ہوئے اور ہم نے سوچا کہ ہم بھی ولاگ بنائیں اور اس چیز پہ، جبکہ ہمیں پوری طرح سے معلومات اس معاملے پہ نہیں تھی۔ اب سے کچھ دیر قبل میں خبر پڑھ رہی تھی کہ بشرا انصاری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ اگر پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ فیک معاملہ نہیں ہے، یہ نیوز فیک نہیں ہے، یہ سچی خبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ شفاف تحقیقات کرانی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے، اور ایون یہ کہ عورت مارچ نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بیان دیے ہیں اس پہ یا تو وہ معافی مانگے یا تو وہ ریزائن کریں، تب تک وہ اپنے احتجاج کو نہیں بند کریں گے۔ ایون آج یہ بھی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ لوگ خوشی خوشی اپنی گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ روز قبل معاملات پیش آئے ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کے حوالے سے کیمپس 10 میں گلبرگ لاہور میں، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے، ڈیسک ٹاپ توڑے گئے، کالجز کی بینچز اور تمام چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو مزید طول دینے کے علاوہ معاملات کو اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے اسٹوڈنٹ باڈیز کے ساتھ بیٹھ کے اس چیزوں کو حل کریں، کیونکہ یہ معاملات اگر کسی اور، اللہ نہ کرے کسی اور ڈائریکشن میں چلے گئے تو چیزیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی مینیج کرنا، کیونکہ اس وقت اسٹوڈنٹ کسی بھی طور راضی نہیں ہو رہے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ کہ جو اسٹوڈنٹس جن کو 250 اسٹوڈنٹس کو کل گرفتار کیا گیا تھا، آج ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا کہہ دی اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور وہاں کے جو مناظر تھے وہ بھی دیدنی تھے، دیکھنے لائق تھے۔ یہ کچھ آج کی تفصیلات تھیں، کچھ معاملات تھے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کو کافی زیادہ ٹرول بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو مشورہ بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھیں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، ان چیزوں کو مزید طول نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ ہسٹری سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے، ماضی کی غلطیوں سے، معاملات سے۔ اور جب ہم نہیں سیکھتے اور بار بار وہی چیزیں کرتے ہیں، جبکہ ہم آس پڑوس میں بھی وہ معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو کانسیکوینسز فیئر کرنے پڑتے ہیں وہ انبیئریبل ہوتے ہیں۔ فردر اپڈیٹس کے لیے کامنٹس کو فالو کر لیں۔ آپ کس حوالے سے جو رائے ہے کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں، اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے بھی آپ یہ بیان دیا ہے کہ جب یہ معاملہ پیش آیا تھا اور جب ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی تب ان کو کیوں نہیں روکا گیا، اور اب جب حالات ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں تب ایکشن اور تمام چیزوں کو بروے کار لایا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔